لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر پوری توجہ سے میری بات سنیں گے تو صرف درود شریف کے اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ حضور کے لیے ہم پڑھیں گے، حضور کے لیے ہم مانگیں گے یا حضور سے مانگیں گے؟ اگر حضور سے مانگنا ہو تو پھر شرک ہے۔ حضور کے لیے مانگنا ہے، اس لیے فرمایا سلو لی الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ یعنی جب اذان ختم ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اور وسیلے سے مراد یہ نہیں کہ حضور کا وسیلہ پکڑو، وسیلہ ایک مقام ہے جو سب سے بلند ہے جنت میں۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے وسیلہ مانگو تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرے لیے مانگا کرو اللہم انزلہ المقعد المقرب، اور وہ کہ وہ بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت میں جو حضور کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، یاد رکھو کہ جب تم اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ، تو ان سے نہ مانگو، ان کے لیے مانگو کہ یا اللہ ان پہ رحمت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمتیں ہمیشہ سے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نازل فرما۔ تو جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ، حقیر بندہ بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مانگیں کہ یا شیخ جیلانی شیئن للہ بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ تو پھر شرک ہے۔ تو صرف درود شریف بھی اگر آدمی سمجھ لے تو شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ درود بھیجو، ہم نے بجائے درود بھیجنے کے اللہ کو درخواست کی کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ آپ بھیجیں۔ یعنی اللہ ہمیں کہ فرماتے ہیں کہ بھیجو، ہم کہتے ہیں آپ بھیجو۔ بظاہر تو نعوذ باللہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کہے نماز پڑھو، ہم کہیں آپ پڑھو۔ لیکن اس میں ایک راز ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، ہم اس قابل بھی نہیں، ہماری یہ زبانیں اس قابل بھی نہیں کہ ہم حضور پہ درود بھیجیں۔ آپ تو خالق و مالک ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور کے شایان شان درود بھیجیں۔